والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، او کما قال علیہ السلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کے اپنے مجالس کو زینت دو. تو ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ. معزز حاضرین کرام، الحمدللہ یہ بابرکت محفل جاری و ساری ہے، اور ہمارے درمیان میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی نارتھ امریکہ حضرت علامہ مفتی قمر الحسن صاحب دامت ظل العالیہ اور دیگر علماء کرام موجود ہیں. تو یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت طیبہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی، اسی حوالے سے میں گفتگو کروں گا. اور میرا روح سخن آپ تمام حضرات کی جانب ہے، علماء کرام کے لیے نہیں ہے، کہ علماء کرام الحمدللہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو یہ آیت طیبہ عموماً پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے. ترجمہ مختصر یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پہ احسان فرمایا، انہی میں سے ایک رسول بھیج کر جو ان پر اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہاں پر اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا، آپ کی آمد کا ذکر فرمایا. اور یہی مقصد میلاد کا ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کا تذکرہ کیا جائے. اور الحمدللہ اہل سنت یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مگر یہاں پر ایک بات کی طرف میں دعوت فکر دوں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے احسان فرمایا، اپنی ایک نعمت کا ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ بتایا کہ یہ بڑا احسان ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے، تو احسانات سے، اس کی نعمتوں سے ہمارا رواں رواں جکڑا ہوا ہے. کائنات پوری کی پوری رب کریم کے عظیم احسانات میں سے ہے. سیدنا امام الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے بدن میں دیکھے، بلکہ اپنے صرف ہاتھ میں دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور ہر انگلی میں 3 جوڑ ہیں. اگر کسی انگلی کا ایک جوڑ بھی کم کر دیا جائے تو انسان کی گرفت میں کمی آ جاتی ہے. اس کا اگر انگوٹھا نکال دیا جائے تو کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکے. اسی طرح یہ آپ کے تجربے بھی ہوگا، یعنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ آپ غور کیجئے کہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں. اگر کسی آدمی کے پاؤں کا صرف ایک انگوٹھا چلا جائے تو دوڑ نہیں سکتا پھر وہ، حالانکہ ساری کی ساری انگلیاں موجود ہیں باقی. ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں ہے، کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی جان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ورنہ خود اس کی حیات، خود اس کا وجود، خود اس کی سانس، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں. کائنات پہ نگاہ ڈالیے تو اللہ جل شانہ نے کتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں.
دریاؤں کو دیکھ لیجئے، سمندروں کو دیکھ لیجئے، پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، صحراؤں کو دیکھ لیجئے، نباتات، جمادات، حیوانات، سب اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ ان کے کیا کیا فوائد ہیں، حتیٰ کہ وہ بچھو جسے بڑا زہریلا سمجھا جاتا ہے، وہ آج کل اگر تھوڑا وزن کا بچھو ہو تو وہ 10 لاکھ 15 لاکھ میں بکنے لگا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بھی دوائیں بن رہی ہیں۔ اللہ کی کیسی عجیب و غریب نعمتیں ہیں۔ بہرحال میں دعوت فکری یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ بے حد و بے شمار ہیں، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انداز احسان کا نہیں بیان فرمایا جو رسول کریم علیہ السلام کی بعثت سے متعلق بیان فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر انہی میں سے ایک رسول بھیج کر۔ تو یہاں پر کیا وجہ ہے، ان وجوہات پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء میں آپ ممتاز ہیں۔ کوئی خلیل اللہ ہے تو کوئی کریم اللہ، کوئی صفی اللہ ہے تو کوئی روح اللہ، سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ دیکھیے حبیب جو کسی کو دینے کا نہیں ہوتا، حبیب تو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے، اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ معراجیہ میں، اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معراج پر چلے جانا یہ حیران کن نہیں ہے، حیران کن تو یہ کہ ان کا واپس آ جانا، کہ وہ اللہ کے حبیب ہے، وہ واپس کیسے آ گئے۔ تو یہ اللہ نے بڑا عظیم احسان فرمایا اپنے حبیب علیہ السلام کو ہمارے درمیان میں بھیج کر، اور بڑے پھر اس کی بہت سارے نکات ہیں، لیکن ایک نکتہ یہ، پھر دوسری وجہ کہ اللہ نے کیوں اتنا بڑا احسان جتلایا۔ دیکھیے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں بے شک ان سب کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی سب کا رب ہے، لیکن یہ نعمتیں کس وجہ سے اللہ نے پیدا فرمائی؟ آئیے تشریف لے ماشاءاللہ۔ یہ نعمتیں اللہ نے کس وجہ سے تخلیق فرمائی، کس کے لیے تخلیق فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مختلف الفاظوں سے ہے، اور علماء نے اس کے معنی کی تصحیح بھی کی ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے حبیب علیہ السلام اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ فرماتا۔ مختلف روایتوں میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام سے فرماتا ہے، آدم علیہ السلام نے مجھے عرض کی اے رب کریم تو نے مجھ سے بھی کوئی برگزیدہ بندہ پیدا فرمایا ہے، کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا بندہ پیدا فرمایا؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برگزیدہ پیدا فرمایا، اگر ان کو پیدا نہ فرمانا ہوتا
تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا اس دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا. میں اسی کے لیے دریا بہاتا ہوں, میں اسی کے لیے قانون بناتا ہوں. یعنی احادیث میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں. تو اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی تمام نعمتوں کا باعث ہیں. آپ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں پیدا فرمائی. اس لیے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے. پوری کی پوری آپ کا ایک کلام ہے ماشاءاللہ جس میں آپ نے تمام باتوں کو ذکر کیا. تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تمام نعمتوں کا سبب ہے. اور پھر سبب پہ اگر جاتے ہیں تو حضرت سیدنا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معراج پر جو آپ نے تقریر فرمائی ہوئی وہ قلم بند کی ہوئی ہے, اس میں آپ نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے 4 اسباب ہوتے ہیں. منطق و فلسفے میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. ایک سبب ہوتا ہے, ایک کہتے ہیں علت فاعلی, یعنی بالفرض ایک ٹیبل کو لے لیجئے, یہ کرسی لے لیجئے, تو اس کا ایک بنانے والا ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ علت فاعلی تو تمام موجودات کا رب کریم ہے, اس کے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی علت فاعلی ہے. مگر 3 علتیں اور ہیں. ایک علت سوری ہے, یعنی اس کی شیپ کسی بھی چیز کی. پھر آپ فرماتے ہیں ایک علت غائی ہے کہ اس کا مقصد کیا چیز کو بنانے کا. پھر آپ فرماتے ہیں ایک علت مادی ہے کہ کس میٹیریل سے بنی ہے. تو یہ ساری کی ساری کائنات کی باقی تینوں علتیں علت فاعلی کو چھوڑ کر وہ نبی علیہ السلام ہے. تینوں علت مادی بھی آپ ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ کلو خلائق من نوری وانا من نور اللہ, تمام مخلوق میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں. اور یہ مفہوم دیگر حدیث میں بیان ہوا. اسی طرح وہ جو روایت میں نے پہلے بیان کی کہ آدم اگر محمد کو پیدا نہ فرمانا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا, اس دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ علت غائی ہے, پرپز آف دا یونیورس. مقصد کیا ہے اس دنیا کو پیدا کرنے کا؟ لِأُعَرِّفَ كَرَامَتَكَ, اے حبیب میں نے دنیا اس لیے بنائی تاکہ آپ کی شان و شوکت میں لوگوں کو بتا دوں. اور علت سوری کو دیکھیے تو یعنی شیپ, تو شیپ کے حوالے سے علماء نے لکھا پہاڑوں میں دیکھیے, درخت کے پتوں میں دیکھیے, قدرت کی چیزوں میں دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور خود انسان کو دیکھیے کہ جب یہ تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ اس کا سر میم ہے, اور پھر جو اپنے ہاتھ تشہد میں رکھتا ہے تو کمر کا پچھلا حصہ دوسرا میم, پھر جو ہاتھ جو رکھتا ہے یوں کر کے تو یہ ہے کی صورت بن جاتی ہے. پھر میم کی صورت بن جاتی ہے اس کی کمر کے پچھلے حصے سے, اور پاؤں جس طرح مڑ کے لگتے ہیں سجدے میں تو وہ دال کی صورت بن جاتی ہے. تو یہ علت سوری بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرما کر, تو اس لیے اس پر احسان جتلایا ہے کہ بے شک سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں, مگر یہ نعمتیں حبیب کریم علیہ السلام کے طفیل ملی ہے. فرمایا کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور جو کچھ ہے آپ کی سخاوت کا ذرہ ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ, اور آپ لوح قلم کا علم آپ کے علم کی ایک سطر ہے. تیسری وجہ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بلا شبہ ہمیں بہت عطا فرمائی ہیں, مگر یہ نعمتیں ساری کی ساری اس دنیا تک محدود ہیں. کوئی مرنے کے بعد یہ نعمتیں کام نہیں آتی ہیں.
بہت زور لگا لیں تو قبر تک آپ کو چھوڑ کے آ جائیں گی یہ نعمتیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ دنیا کی چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہاں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے جو نہ دنیا میں چھوڑتی ہے، نہ قبر میں تنہا چھوڑتی ہے، نہ محشر میں تنہا چھوڑے گی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ مومنین کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آیت طیبہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِذًا لَا أَرْضَىٰ، پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو۔ ابھی دیکھیے کہ ساری نعمتوں کا دائرہ کار دنیا تک ہے، لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ دیکھیے کہ آپ آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اور حضرت قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی کہ بروز قیامت نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے ہوگا اور اس کا نامہ اعمال تلے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے لیے حکم ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اسے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ فرشتے اسے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں سیدنا آدم علیہ السلام ندا دیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمدہ یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کریمہ آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی ازار کو سنبھالتے ہوئے دوڑتے ہوئے تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیا معاملہ، کہیں گے کہ محبوب آپ کی اس امتی کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو روک دیں گے، فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، وہ کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب کی بات کو مانا جائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو ایسے کتنے واقعات ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سب کے کام آنے والی نعمت ہے۔ اور پھر شفاعت کا معاملہ ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ نے علماء کی زبانی سنی ہے، اشارتاً صرف میں بات کر رہا ہوں۔ جنت کا معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، جہنم سے نکال کے لے کے آئیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے ذات مبارکہ کام آئے گی، جن کے درجے نیچے ہیں ان کے درجوں کو بلند فرما دیں گے۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ میں تم پر احسان فرمایا، مومنین پہ احسان فرمایا، اور کسی نعمت کے بارے میں یہ لفظ نہیں آئے، حبیب علیہ السلام کے بارے میں آئے، تو پتہ چلا کہ حبیب علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ علیہ السلام کا مبعوث کیا جانا اس کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، تبھی رب کریم نے اس پہ احسان جتلایا۔ پھر ایک وجہ اور کہ دیکھیے کہ بلا شبہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہم پر، ہمارے قدم چلنے کے لیے دیے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کان سننے کے لیے دیے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، کیا کیا مطلب کہ ہم کام کرتے ہیں اپنے جسم سے، لیکن نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جائے تو نعمت رہتی ہے، اگر نعمتوں کو غلط استعمال کیا جائے تو پھر زحمت بن جاتی ہے، اور بروز قیامت یہ اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، انسان کے ہاتھ کلام کریں گے، گویا کہ یہ ہمارے اعضاء، یہ اللہ تعالیٰ کی پولیس ہے، یہ بروز قیامت جو ہے ہمیں پھنسا بھی دیں گے اگر ہم نے ان کو غلط استعمال کیا۔ تو ان نعمتوں کو نعمت کون بناتے ہیں؟ ان نعمتوں کو نعمت بھی ہمارے آقا علیہ السلام بناتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہاتھوں کو کس طرح استعمال کیا جائے، آنکھوں کو کس طرح استعمال کیا جائے، پاؤں کو کس طرح استعمال کیا جائے، ہر ایک کا پراپر یوز، صحیح طریقہ رسول کریم علیہ السلام
بتاتے ہیں تو یہ سب چیزیں نعمت بن جاتی ہیں. اگر یہ نہ بتایا جائے، یہ علم نہ ہو تو یہ سب کی سب زحمت بن جائیں گی. تو تمام نعمتوں کو نعمت بنانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا، اس نعمت کے اوپر احسان جتلایا اللہ تبارک و تعالی نے. تو یہ تو میں نے مختصر سے گفتگو اس کے حوالے سے کی. پھر اس آیت کی تفسیر کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، لیکن ایک دو باتیں اور میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائی، وہ 4 ذمہ داریاں بیان فرمائی اس آیت طیبہ میں، اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. پہلی ذمہ داری بیان فرمائی کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کر کے سناتے ہیں. تو دیکھیے پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایسا پڑھا جائے جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھا، ایسے قرات کی جائے جیسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی. اب حبیب علیہ السلام نے کیسے قرات کی؟ تو اس کے لیے اہل عرب ہمارے لیے دلیل ہے کہ اہل عرب جس طرح تلاوت کرتے ہیں جس تلفظ کے ساتھ، وہی تلفظ درست ہے. تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں وَلَضَّالِّينَ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ضالین ہیں، وہ پھسلے ہوئے ہیں، کیونکہ صحیح تلاوت تو وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت عربوں کا لب و لہجہ ہے، اور عرب قاریوں کو تو ہم نے نہیں سنا وہ ضالین پڑھتے ہوں داد کو، وہ تو ضالین ہی پڑھتے ہیں. آپ دنیا کے مشہور قاریوں کو لے لیجئے، قاری محمد عبد الباسط کو لے لیجئے، خود ان کا بڑا قاری سدیس اس کو لے لیجئے، دیگر قراء کو لے لیجئے، کوئی بھی ضاد نہیں پڑھتا. تو ایک تو یہ کہ قرات قرآن کی تبھی ہوگی کہ جب اس انداز میں کی جائے جو عربوں کا لب و لہجہ ہے، اور عربوں کا لب و لہجہ اس لیے اہم ہو گیا کہ ان کا لہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے مشابہ ہے. ورنہ ضاد کا صحیح تلفظ کے بارے میں تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ نبی امید ہے کہ جنہوں نے ضاد کا صحیح تلفظ ادا کیا، ورنہ کو عرب بھی صحیح ادا نہیں کر پاتا ہے. پھر فرمائے کہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمائے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. دیکھیں تزکیہ کا لفظی معنی تو ہوتا پاک کرنا، صاف کرنا، اور اسی سے زکوٰۃ بھی بنا ہے جو ہم سالانہ دیتے ہیں اپنے مال میں سے، کیونکہ وہ مال کا میل ہوتا ہے. جب وہ میل نکال دیتے ہیں تو پھر مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے. اور یہ میل ہے، اس لیے سادات کرام کو منع کیا گیا کہ یہ نہ کھائیں. صدقے کی کھجوریں تھی، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے زمین پہ پڑی تھی، اٹھا کے منہ میں ڈالی تو نبی علیہ السلام نکالو اسے منہ سے، کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ مال کا میل ہے. تو زکوٰۃ یزکی جو ہے وہ پاکیزہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی دوسرا جو اہم منصب ہے وہ تلاوت قرآن پاک کے بعد آپ لوگوں کے دلوں سے جو دنیا کی محبت ہے، دل کے امراض ہے، جن کے بارے میں فرمایا بزرگوں نے کہ 40 کے قریب امراض ہے، وہ حسد، کینہ، بغض، خوشامد، یہ وہ دیگر تکبر، ان سب کو پاک کیا جائے پہلے، کیونکہ جب تک اس دل کو پاک نہیں کیا جائے گا تب تک کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے. اور آج جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم تو لوگ لے رہے ہیں لیکن دل کا تزکیہ نہیں کیا پہلے. اور جب دل کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا تو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من تفقہ بغیر تصوف فقط تزندق، کہ جو بغیر تصوف کے فقہ سیکھے تو وہ زندیق بن جاتا ہے. زندیق وہ ہے کہ زبان سے اوپر مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے پکا کافر ہوتا ہے، دین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہوتا ہے چھپ چھپا کر،
اور نہایت جری ہوتا ہے اس معاملے کے اندر، لیکن لوگوں کے سامنے مومن بنا ہوا. تو یہ زندگی کی قسم ہے. اور پھر دیگر وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن و حکمت کی تعلیم نہیں لیتے ہیں مگر ویسے تزکیے کے گیت گاتے ہیں، تزکیے کے راب الاپتے ہیں اور صوفیہ بنے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں امام مالک نے فرمایا، امام مالک رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں من تصوف بغیر تفقہ فقد تلحد، کہ جو بغیر فقہ کے تصوف سیکھتا ہے وہ ملحد ہو جاتا ہے، وہ الہاد میں یعنی شرک و کفر بت پرستی میں پڑ جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائی، پہلی یہ کہ آپ تلاوت قرآن فرماتے ہیں، دوسری یہ کہ دل کو تزکیہ کرتے ہیں. تزکیے کی مثال میں سمجھ لیجئے کہ زمین میں جب کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس میں بیج بونے سے پہلے اس میں ہل چلاتے ہیں، ہل چلا کے تاکہ جتنی گھاس پھوس دیگر چیزیں سب کی سب اکھڑ جائیں، سب کی سب نکل جائے اس میں سے، اس کی صفائی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بیج ڈالتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر بیج ڈال دیا جائے تو پھر وہ بیکار ہو جاتی ہے فصل. پھر فرمایا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. پتہ چلا کہ کتاب کی تعلیم کو آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا کام ہے جو کتاب کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ہی وہ کتاب کی تعلیم دی. اللہ اکبر. کسی کو صدیق بنا دیا تو کسی کو فاروق، کسی کو غنی تو کسی کو حیدر کرار بنا دیا. وہ مدینہ منورہ میں ایک مدرسہ ہے کہ جس میں دنیا کے تمام علوم سکھائے جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم وہ قرآن کا علم ہے. تو آج ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں کہ جو لوگ 1 سال یا 2 سال میں قرآن کا ترجمہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو یہ غرور میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن سیکھ لیا ہے، جی ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہمیں قرآن پتہ ہے. اور آج یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اکثر جاہل لوگ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سیکھ لیا، عربی زبان بھی نہیں آتی ہے، تو وہ ہر بات کے اندر ان کا فتویٰ جاری ہوتا ہے. اور عقائد کے معاملے میں خاص طور پر بات پہ شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ ترجمہ پڑھ لینے کا نام قرآن نہیں ہے، قرآن سیکھنا نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تعلیم 12 سال میں لی ہے. اب دیکھیں سکھانے والے اور سیکھنے والے، عربی زبان کو مسئلہ نہیں ہے، فصیح و بلیغ لوگ ہیں وہ ان کو 12 سال لگی سورہ بقرہ سیکھنے میں. اور فرماتے میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں لی ہے. تو یہ ماؤ شما آج کل یہ بدمزہ لوگوں نے قرآن کے نام سے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، آن لائن کورسز کروا رہے ہیں، اور ان میں عام طور پہ خواتین بڑی گرفتار ہیں کہ ان کے آن لائن کورسز کر لیتے ہیں 6 مہینے میں، اور اس کے بعد وہ مبلغائیں بن کر روڈوں میں نکل آتی ہیں اور گھر گھر میں جا کے تقریریں جھاڑ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اندازہ کر لیجئے کہ یہ سراسر گمراہی اور کچھ بھی نہیں ہے. فتویٰ دینا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سوال کیا جائے اس کا جواب دینا، اور یہ کتنا بڑا کام ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور آسمان اور زمین کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. تو یہ بغیر علم کے فتویٰ دینے کا یہ معاملہ ہے. یعنی بغیر علم کے فتویٰ دینے سے مراد کیا ہے کہ وہ مفتی تو ہے مگر اس مسئلے کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس مسئلے کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو اس پر یہ لعنت آ رہی ہے. اور جو مفتہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، جو 6 مہینے یا 2 سال کا ترجمہ سیکھ کے بیٹھا ہے اور وہ فتویٰ دے، تو اس پر کتنی عظیم لعنت پڑ رہی ہوگی. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے میرے بھائیو. آج جگہ جگہ جو لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے
سینٹر کھولے اس سے خود کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے. یہ کام ہے نبی علیہ السلام کا کتاب کی تعلیم دینا، اور آپ علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کے وارثین کا کام ہے، یعنی جو علماء حقہ علماء اہل سنت ہے ان کا کام ہے پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. ہر ہیرا غیر نتو خیرا، جیسا کہ مشہور وہ شخصیت ہے جیسے لوگ بڑا اپنے ذوق میں مفکر سمجھتے ہیں، فلاسفر سمجھتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ابو العلا مودودی جسے کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن کی دعوت لے کے سارے دنیا پہ چھا جاؤ. بڑا اچھا جملہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کسی ملا مولوی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کالج کا پروفیسر وغیرہ یہ کافی ہے قرآن سکھانے کے لیے. معاذ اللہ، وہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کی ڈیوٹی ہے، نبی کا فرض فریضہ ہے. تو نبی کے وارثین کا کام نہیں ہے کہتا وہ مودودی، بلکہ کہتا کہ جو چاہے اٹھے، کالج کا پروفیسر لیکچرر وغیرہ وہ کافی اس کام کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کی وجہ سے آج گمراہی مل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال ازار پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو ایسے گمراہ گھروں سے محفوظ فرمائے اور ہم پر اپنا خود سے کرم فرمائے، فضل فرمائے. اسی پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. صفا جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت